بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، ایک تو غزل حیدر علی آتش، وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا، اور ہسپانیہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا مرکزی خیال اور بند کی تشریح پڑھیں گے تھوڑی سی۔ عزیز طلبہ و طالبات، حیدر علی آتش کی یہ غزل آپ کے بورڈ میں اس کے اشعار آتے رہتے ہیں۔ پہلا جو شعر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2017 کے ریگولر میں اور 2016 کے ریگولر میں پہلا شعر آ چکا ہے، اور ایسے ہی سائنس گروپ میں بھی 2016 اور 2017 میں آ چکا ہے۔ دوسرا جو شعر ہے یہ 2018 کے ریگولر میں آ چکا ہے، اور تیسرا جو شعر ہے یہ 2018 میں سائنس گروپ میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو شعر نمبر 4 ہے یہ 2017 کے ریگولر میں کامرس گروپ، اور 2015 ریگولر اور پرائیویٹ گروپ میں، اور 2016 اس کے پرائیویٹ گروپ میں آ چکا ہے۔ ایسے ہی 2015 کے سائنس گروپ میں بھی یہ شعر آ چکا ہے۔ آخری جو مقطع ہے وہ تو بورڈ میں نہیں آتا، کیوں؟ اس میں جو ہے آتش کا نام لکھا ہوا ہے، تخلص لکھا ہوا ہے حیدر علی آتش کا، اور اس میں حوالہ مصنف بھی لکھنا ہوتا ہے، حوالہ شاعر لکھنا ہوتا ہے، اس لیے مقطع کی جو اشعار ہیں آخری اشعار وہ نہیں آتے، اس لیے اس کی تشریح کو غور سے سننا ہوگا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ اس دفعہ تشریح کے ساتھ ریٹن میں لکھ کے دیا جائے تاکہ پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ شعر نمبر 1 جو کہ اکثر جو ہے سال میں آتا رہتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وحشت دل نے کیا ہے وہ بیاباں پیدا، سینکڑوں کوس نہیں صورت انسان پیدا۔ مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، ویسے بہتر تو ہے کہ پہلے الفاظ میں نے لکھ لی جائیں۔ وحشت کا مطلب ہوتا ہے مشکل الفاظ کے معنی میں وحشت، دیوانگی۔ اس کے بعد ہے بیاباں، بیاباں ویرانی۔ اس کے بعد ہے کوس، یہ میل اور کلومیٹر کے نام بتاتا ہے، اتنے کوس دور ہے، اتنے کلومیٹر، اتنے میل دور ہے۔ اس کے بعد فنی خوبی، فنی خوبی میں کیونکہ یہ پہلا شعر ہے اور پہلا شعر جو ہے مطلع ہوتا ہے، یہ مطلع ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے کہ جذبے ختم ہو جائیں تو انسانیت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ جذبے ختم ہو جائیں تو انسانیت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ اصل تو جذبات ہی انسان کے، جذبات ہے تو انسان ہے، جب جذبات ہی ختم ہو جائیں تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے انسانوں کے اندر۔ حوالہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش، یہ لازمی لکھنا ہوتا ہے، یہ اسی کے نمبر ہوتے ہیں۔ مختصر تعارف شاعر کا بتائیں گے کہ آپ کا نام خواجہ حیدر علی آتش، حیدر خواجہ حیدر علی، اور تخلص جو ہے وہ آتش ہے۔ آپ کا شمار دبستان لکھنؤ کے نامور شاعر اساتذہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا نمایاں وصف زبان و بیاباں کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ آپ کی غزل کی خوبی ایجاز و اختصار سے مزین ہے۔ آپ نے اردو شاعری کو آسان الفاظ اور عام فہم ترکیب سے روشناس کرایا۔ تشریح، اس شعر میں آتش لکھتے ہیں کہ بلا شبہ دل ہی انسانی جسم میں وہ مرکز ہے جہاں طرح طرح جذبات اور جمالیات پیدا ہوتی ہیں، اور انسان ایسے دل ہی کی بدولت زندگی میں طرح طرح کی خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے،
انسان کے دل میں یعنی کہ جذبات ہوتے ہیں تو اسی دل کی بدولت جو ہے وہ بہت سی خوبصورتیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ دل کی دنیا چھوڑ کر عقل کے غلام ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا میں مادہ پرستی کا راج ہے اور انسانیت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. انسانیت کو لوگ چھوڑ چکے ہیں، مادیت پرستی، مادیت کی طرف جا رہے ہیں، انسانیت کی کوئی عزت نہیں. جس طرف نظر اٹھاؤ جذبات سے عاری لوگ دنیا داری میں مست دکھائی دیتے ہیں، سب اپنے ہی مطلب پرست، مادہ پرست، جذبات سے عاری لوگ ہیں، خالی ہیں. ایسے لوگ دور دور تک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو انسانیت کی اعلیٰ قدروں کے پاسدار ہوں، واقعی وہ انسان کو انسان سمجھتے ہوں اور انسانیت کی جو اعلیٰ قدر ہیں، اقتدارات ہیں، ان کے پاسدار ہوں، ان کی عزت کرتے ہوں، ان کا خیال رکھتے ہوں. اس کے بعد شعر نمبر دو جو ہے وہ 2018 کے ریگولر میں آ چکا ہے. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہوا. اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں. جوہر کا مطلب ہوتا ہے خوبی، یہاں پہ خوبی مراد ہے، اور پنہا چھپا ہوا، اور جانا محبوب کی معنی میں آتا ہے. در و دیوار، یہ دروازے کو بولتے ہیں اور دیوار، دروازہ اور دیوار. اس کے بعد دل کے آئینے میں کہ جوہر پنہا پیدا، در و دیوار سے ہو صورت جانا پیدا. مرکزی خیال، دل کا آئینہ صاف ہو تو محبوب کی تصویر صاف دکھائی دیتی ہے. دل کا آئینہ اگر صاف ہو تو در و دیوار یعنی کہ محبوب کی جو تصویر ہے وہ صاف دکھائی دیتی ہے. حوالہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش اور مختصر تعارف، وہیں سے آپ نے جو ہے نا شروع میں جو میں نے بتایا ہے کہ آپ کا نام خواجہ حیدر علی اور تخلص آتش، اور آپ کے شمار دبستان لکھنؤ کے نامور شاعر اساتذہ میں ہوتا ہے. آپ کا نمایاں وصف زباں و بیاں کی صفائی اور پاکیزگی ہے، وہی لکھیں گے. اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ اس شعر میں آتش لکھتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان میں بے شمار خوبیاں پوشیدہ کر رکھی ہیں، یعنی جوہر جو ہیں وہ پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ جنہیں کام میں لا کر اپنی زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ خدا یعنی اس کا خالق و مالک اس میں جلوہ افروز ہے، اور بلا شبہ یہ صفت کائنات کی کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں. بقول خواجہ میر درد کے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. یعنی اللہ رب العزت جو بستے ہیں وہ مومن کے دل میں بستے ہیں. میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، اللہ تو میرے دل ہی میں سما سکتا ہے. ارض و سما کے اندر تو بہت وسعت ہے، لیکن وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. بیت اللہ بنایا تو گیا ہے لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ رب العزت مومن کے دل میں سماتے ہیں. لہذا آتش کہتے ہیں کہ اے انسان اپنے آپ پر غور کر اور اپنی چھپی ہوئی خصوصیت کو سامنے لا، اور پھر دیکھ کہ تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا. کیونکہ جیسے جیسے تیرے دل کا آئینہ صاف ہوتا جائے گا ویسے ویسے تیری نگاہ دیکھنے کے قابل ہوتی جائے گی. جو ہر ایک کو نظر آتا ہے، حد یہ کہ کائنات میں ہر طرف تجھے اپنے محبوب کی تصویر دکھائی دینے لگے گی. آسمان کو دیکھے گا تو جب آپ کو جو ہے نا یہ لگے گا کہ کتنے بڑے آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے. پہاڑوں کو دیکھے گا، بڑے بڑے پہاڑوں کو، اتنے بڑے پہاڑوں کے پیدا کرنے والے کون ہیں. جب انسان جو ہے جب اس کا آئینہ دل جو ہے نا وہ آئینے کی طرح ہوگا، صاف ہوگا، تو اس کو اپنے محبوب اس میں جو ہے وہ عشق حقیقی کی طرف جو ہے یہ ہے، یعنی اپنے محبوب کی تصویر جو ہے نظر آ رہی ہوگی ہر چیز کے اندر. در و دیوار میں صورت جانا پیدا، یہ در و دیوار جو بے رنگ اور زندگی سے محروم نظر آتے ہیں تیرے محبوب کے جلوے سے روشن ہو جائیں گے. شعر نمبر 3 جو ہے یہ بھی
سائنس گروپ میں 2018 میں آ چکا ہے۔ خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے، گاؤ خر ہونے لگے صورت انسان پیدا۔ مشکل الفاظ کے معنی، نافہمی کا مطلب ہے اس میں جو نافہمی، ناسمجھی، کم عقلی، اور مردم آدمی کو بولتے ہیں، جیسے مردم شماری جو آدمی کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گاؤ گائے کو کہتے ہیں، اور خر گدھے کو کہتے ہیں۔ مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ دنیا میں سمجھدار لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ حوالہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش، مختصر تعارف شاعر جو پیچھے بیان کر دیا گیا ہے اسی سے دیکھ کے لکھنا ہے۔ تشریح، آتش لکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہر اعتبار سے زوال پذیر ہے، کیونکہ کائنات کی تمام رونقیں انسان کی دم سے ہیں، اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک وہ اپنی عقل و فہم سے کام لے کر نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں ہر طرف ناسمجھی اور بیوقوفی کا دور دورہ ہے، کیونکہ عقل مند کا تو اس حسین کائنات کا میں کیا اثر ہوگا۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے شعر نمبر 3 میں کہ بہت تیزی سے اس دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں بہت تیزی سے اس دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اس فانی دنیا سے کوچ کر رہے ہیں۔ لہذا مجھے یہ خوف ہے، آتشی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے اگر یہ تعداد یوں ہی کم ہوتی رہی تو یہ کائنات عقل والوں سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ آج کل جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی ذہنی پسماندگی کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گائے اور گدھے ہیں جو انسان کے روپ میں دنیا میں آ گئے ہیں، اور اگر یہ بے عقلی کا سلسلہ نہ رکا تو اس کائنات، اس حسین کائنات کا کیا اثر ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوف نافہمی مردم سے مجھے آتا ہے، یعنی کہ جب انسانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی کم عقلی اور نافہمی، ناسمجھی جب نظر آتی ہے۔ گاؤ خر ہونے لگے صورت انسان پیدا، تو ایسے ہی گائیں اور گدھے جیسے جو ہے انسان ابھی پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان میں سمجھ بوجھ کی، جب وہ سمجھ بوجھ کو چھوڑ دیں گے، یہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے حیدر علی آتش کا۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 جو ہے یہ بھی 2017 کے ریگولر میں آ چکا ہے، 2015 کے ریگولر اور پرائیویٹ گروپ میں آ چکا ہے، اور کامرس گروپ میں 2016 کے بھی پرائیویٹ گروپ میں آ چکا ہے۔ ایسے سائنس گروپ میں بھی 2015 میں آ چکا ہے۔ شعر پیش کیا جاتا ہے، ایک گل ایسا نہیں ہو نہ خزاں جس کی بہار، کون سے وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا۔ حیدر علی آتش کا جو ہے قافیہ کی آخری جو الفاظ ہوگا وہ پیدا پیدا پیدا، اگر آخر میں پیدا ہے تو ہم نے فوراً پہچاننا ہے کہ یہ حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مرکزی خیال کہ دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے۔ حوالہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش، مختصر تعارف بیان کر دیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں آتش زندگی اور کائنات میں زوال کی حقیقت کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے ایک گل ایسا نہیں ہو نہ خزاں جس کی بہار، یعنی کہ جب پھول کھلتے ہیں، بہار آتی ہے باغات کے اندر تو خزاں بھی ہیں، وہ پھول جو ہے مرجھا جاتے ہیں، باغات کے اندر خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے۔ کون سا وقت ہوا تھا یہ گلستان پیدا، کہ جب کائنات بنی تھی نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس دنیا کا وجود ہوا تو اس کے نصیب میں زوال پذیر ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت سے ہر چیز کچھ وقت کے لیے اپنی بہار دکھا کر بربادی کی طرف بڑھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے کہ بہار کے پھولوں کو بہرحال خزاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم سب لوگ اس دنیا میں اپنے ارد گرد موجود خوشیوں اور رنگینوں کو دیکھ کر اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، لہذا ہم ان کی ظاہری اور وقتی حسن و خوبصورتی میں اس قدر کھو جاتے ہیں
اور ہمیں اس طرح قدر نہیں کھونا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ وقت کے دھارے میں بہے تو ہم برداشت نہ کر پائیں۔ بقول حالی کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت، کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت۔ آخری شعر جو بورڈ کے پیپر میں نہیں آتا، سر صحیح طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ شعر میں کہا جا رہا ہے، موجد اس کی ہے سیاہ روزی ہماری آتش، ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتی شب ہجراں پیدا۔ مرکزی خیال، شب ہجر کا بھرم ہمارے ہی دم سے قائم ہے۔ حوالہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش، مختصر تعارف شاعر پیچھے گزر چکا۔ تشریح اس مقطع میں، کیونکہ آخری شعر ہے، آخری شعر جو ہے فنی خوبی کے اعتبار سے وہ مقطع ہے، فنی خوبی بھی اس میں لکھی جا سکتی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی اس میں جو موجد ہے، موجد کا مطلب ایجاد کرنے والا، سیاہ روزی بد نصیبی، سیاہ روزی بولتے ہیں بد نصیبی کو، اور شب ہجراں محبوب سے جدائی کی رات، شب رات کو کہتے ہیں اور ہجراں ہجر، اور اس سے مراد ہے جدائی۔ تشریح میں حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں محبوب سے جدائی کی رات کا بھرم ہمارے ہی دم سے قائم ہے۔ کیوں؟ ہم ہی اپنی بد نصیبی کے باعث اس کے ایجاد کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے نصیبوں میں خرابی نہ ہوتی تو ہم محبوب کے وصال کی منزل کو پا لیتے، جس کے بعد عشق کا سفر رک جاتا اور شب ہجر کا وجود قائم نہ رہتا۔ آج جو ہر عشق کرنے والے شب ہجر کو اپنی میراث اور سہارا سمجھتے ہیں، یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے ہم سبق ابھی نظم پڑھیں گے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے ہسپانیہ، اسپین کو بولتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو بک میں صفحہ نمبر 315 علامہ اقبال کا مختصر تعارف، وہ تو ہم سب کے ذہنوں میں ہے، وہ لکھنا ہوتا ہے۔ ہسپانیہ ہسپانیہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 323 میں ہے آپ کی بک میں، پیج نمبر 323، اس میں ہسپانیہ کے بارے میں ہے۔ اور اس کا بند بھی 2017 جو اس کا آپ کو تیسرا بند نظر آ رہا ہے، روشن تھی، یہ روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ کمر میں۔ یہ جو ہے 2017 کے سائنس گروپ میں آ چکا ہے اس کا، اور آگے والا بھی شعر ہے، پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے ہنا کی، باقی ہیں ابھی رنگ میرے خون جگر میں۔ 2017 کے سائنس گروپ میں آ چکا ہے اور اکثر جو ہے یہ آتا رہتا ہے، لیکن اس کا مرکزی خیال اکثر آتا ہے۔ مرکزی خیال تو بہت زیادہ آتا ہے، مرکزی خیال کو لازمی یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ سائنس گروپ میں بھی مرکزی خیال آتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ کامرس میں بھی اس کا مرکزی خیال آتا ہے۔ اس کے ہم مرکزی خیال کو پڑھیں گے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ حوالہ شاعر کیا ہے؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی یہ نظم ہے، مختصر تعارف شاعر۔ علامہ اقبال کا شمار اردو شاعری کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اشعار سے اصلاح معاشرہ کا کام انجام دیا۔ آپ نے نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ آنے والا زمانہ ہی انہی کے اشاروں پر چلے گا۔ شاعری کی روایت میں نظم نگاری کے حوالے سے جدید افکار کی بنیاد، یعنی کہ جدید سوچ فکر علامہ اقبال نے رکھی۔
آپ کی مشہور نظموں میں طلوع اسلام، شکوہ، جواب شکوہ، آذان، ہسپانیہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو تعارف ہوا۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال جو ہم نے بورڈ میں لکھنا ہوتا ہے، پیپر میں لکھنا ہوتا ہے، ایک تو مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے اور مختصر تعارف۔ مرکزی خیال میں لکھیں گے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کی تاریخ میں ہسپانی کی سرزمین کے کردار پر گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا کہ آج بھی مسلمان اس سرزمین کے تقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ فلسطین، اسپین، یہ جتنے بھی ہیں علاقے، ان کو ہم جو ہے نا اپنی مسلمان جو ہے نا اس سرزمین کو بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں، اور جب بھی اس سرزمین کا ذکر آتا ہے تو لمحہ بھر میں ان تمام قربانیوں کی تصاویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جن کی عوض مسلمانوں نے اپنا تشخص کو سنبھالے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات پر موجود یہ تصاویر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی گواہی بن کر محفوظ ہیں۔ آج بھی ہسپانیہ کی فضاؤں میں مسلمانوں کی دی ہوئی آذانوں کی گونج سنی جا سکتی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جدوجہد کرتا رہوں۔ اس کا مرکزی خیال تھا۔ اب جو ہے بند کی تشریح اور تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شعر نمبر 1: ہسپانیہ تو خونو مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ علامہ اقبال ہسپانیہ کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے سرزمین ہسپانیہ، تیری خاص بات یہ ہے کہ تو نے ہمیشہ مسلمانوں کے خون کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری حیثیت میری نگاہ میں حرم پاک خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے۔ پوشیدہ تیری خاک میں سیدوں کے نشاں ہیں، خاموش آذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اے ہسپانیہ، آج بھی تیری مٹی میں امت مسلمہ کے سیدوں کے نشان محفوظ ہیں، اور تیری فضاؤں میں آج بھی ان اذانوں کی گونج سنی جا سکتی ہے جو کبھی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی سے بلند ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد شعر نمبر 3: روشن تھیں ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے جن کے تیرے کوہ کمر میں۔ علامہ اقبال فرمان چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جذبہ جہاد سے سرشار سر سے کفن لپیٹے نکلتے تو ان کے نیزے کی نوکیں ستاروں کی طرح روشن دکھائی دیتی تھیں۔ سنانے اصل میں نوک، نیزے کی جو نوک ہے ان کو سنانے کہا جاتا ہے، اور جو باد سحر ہم نے پڑھا، باد سحر صبح کے وقت جو چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، سحر سحری کو بولتے ہیں صبح کو، اور باد ہوا کو۔ کوہ کمر، کوہ پہاڑ کو بولتے ہیں، اور کمر سے مراد ہے وادیاں۔ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے کہ ان میں جذبہ جہاد واقعی ان کے خون و رگ میں شامل تھا، اور ان کی نیزیں جو تھی ان کی نوکیں ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور یہ مرد مجاہد جب تیرے پہاڑوں کے دامن سے ٹھہرنے کے لیے خیمے لگاتے تو یہ وادیاں نور ایمانی سے چمک اٹھتی۔ اس کے بعد اگلے شعر میں: پھر تیرے حسینوں کی ضرورت ہے ہینا کی، باقی ہے ابھی رنگ مر میرے خون جگر میں۔ اس میں ہینا سے مراد ہے مہندی۔ اس تشریح میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں شعر میں کہ آج ایک بار پھر تیرے جوانوں کی ہاتھ مہندی سے سرخ ہونے کے لیے بے تاب ہیں، اور مہندی کی یہ سرخی اس لہو کی طلبگار ہیں جس کو سجانے کے لیے حوصلہ اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو میں اپنے لہو تیرے جوانوں کی ہتھیلیوں کو سجانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ابھی رنگ میرے خون جگر میں، ابھی بھی وہ رنگ اور وہ جوش، جذبہ مہندی لگانے کا، ہینا لگانے کا،
اور ابھی بھی پھر بھی تیرے حسینوں کو ضرورت ہے، یعنی کہ تیرے نوجوان جو ہے وہ بےتاب ہیں ایسے ہی شہادت دینے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائیں مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں۔ خس و خاشاک، خس بولتے ہیں گھاس کو، اور خاشاک پھوس، گھاس پھوس جو ہوتی ہے اس کو، تب و تاب یہ دونوں جو ہے طاقت کے معنی میں آتا ہے، قوت، برداشت۔ علامہ اقبال اس میں فرماتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں وہ جذبہ ایمان باقی نہیں رہا جس سے نکلنے والی چنگاریاں کفر کے اندھیروں کا سینہ چیر دیا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی مومن بے حیثیت قوم اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ہر کسی کے رعب کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ ابھی بھی مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ خس و خاش سے دب جائے مسلمان، یعنی ایسے ہی گھاس پھوس سے اور ہندوؤں سے اور نان مسلم سے دب جائے، ایسا نہیں ہے۔ مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، مانتے ہیں کہ وہ بات، وہ جو ہے جذبہ ایمانی، قوت ایمانی، دین والی وہ چیز ان کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی کمزور ہو چکے ہیں، موقع ملنے پر سب تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ حضر کا مطلب ہوتا ہے رہائش، اور سفر۔ تشریح، یوں تو میں نے ماضی کے آئینے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہسپانیہ کے علاوہ غرناطہ کی تصاویر بھی دیکھی ہیں جنہیں بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ میں جذبہ جستجو سے معمور وہ مسافر ہوں جس کی تسکین نہ تو سفر میں ہوتی ہے اور نہ کوئی منزل اسے مطمئن کرتی ہے۔ میرا کام تو آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے غرناطہ جیسے ہسپانیہ ہے، غرناطہ ہے، اس کو بھی دیکھا، وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ مسافر کو جو تسکین جو ہے نا وہ نہ سفر میں ہوتی ہے نہ حضر میں اپنے، وہ تو آگے سے آگے بڑھ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کا اسلام اور نام روشن کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آخری شعر، دیکھا بھی، دکھایا بھی، سنایا بھی، سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ خبر میں نہ نظر میں۔ علامہ اقبال اس میں فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی بھر جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا اور جو کچھ سنایا، کسی کو سمجھایا اور سمجھا، اس کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں وہ تشنہ کام ترقی ہوں جو کسی طرح مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو کسی بھی قیمت پر اپنی قوم کو نئی منزلیں سر کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی من جو ہے آگے ان کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ ہسپانیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کا کوئی اثر تو اس کا خلاصہ ہی مرکزی خیال آتا ہے یہ مرکزی خیال ہے اس کا، آپ کو اب سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، تاریخ میں جو ہسپانیہ کی سرزمین کے کردار پر گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا کہ آج بھی مسلمان اس سرزمین کے تقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، جان دینا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جب بھی اس سرزمین کا ذکر آتا ہے تو لمحہ بھر میں ان تمام قربانیوں کی تصاویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جن کے عوض مسلمانوں نے اپنے تشخص کو سنبھالے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے صفحات پر موجود یہ تصاویر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کی گواہی بن کر محفوظ ہیں۔ آج بھی ہسپانیہ کے فضاؤں میں مسلمانوں کی دی ہوئی آذانوں کی گونج سنی جا سکتی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جدوجہد کرتا رہوں۔ یہ ہسپانیہ کی تصویر تھی جو شروع میں دکھائی گئی تھی، اس کو ایک دفعہ بعد دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بیٹا یہ ہسپانیہ اسپین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک تو مرکزی خیال آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، اور تھوڑا سا تعارف علامہ اقبال کے حوالے سے، اور خواجہ حیدر علی آتش
ان کی جو ہے یہ زیادہ تر عشق کی حقیقت پر مبنی تھی، تصوف کی اس میں باتیں تھیں۔ امید کرتے ہیں تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔